بندے آپ بٹھاتی ہیں تو ان کو بلڈ پریشر کی گولی دے کے بٹھایا کریں، اور ناک میں ہاتھ صحافیوں کو، جو آصف کرمانی صاحب نے بالکل صحیح بات کی، آپ کسی تھیٹر میں جا کے کام کیا کریں، آپ کسی تھیٹر میں جایا کریں، ادھر سے ادھر دوسرے اگر مارنی ہے کسی تھیٹر میں مارا کریں، کسی نیشنل ٹی وی پہ نہ مارا کریں۔ کے بعد جو صحیح اندازہ لگایا تھا، بانو صاحبہ میری بات سنیے گا، دیکھیں آپ لوگ تھوڑی سی تنقید بھی برداشت کر لیا کریں، دیکھیں ہر بات پھر آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق آپ کے لیے آپ کی جملے بازی کی بات کرنے دیں سر، سن لیں، ہمیں تو سن لینا چاہیے۔ انگلی اٹھائیں جی سائرہ صاحبہ، کبھی ایک چینل پہ کبھی دوسرے چینل کے اوپر اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، خود کا پتہ نہیں آج کسی کو ایوارڈ مل چکا ہوتا یا ان کو بھی سولنگی کی جگہ بٹھا دیا ہوتا تو سارا کچھ صحیح ہوتا ہے۔ جس ملکی ایشو پہ بات کرنی ہے اس اللہ کی مہربانی سے اپنے بزرگوں سے پوچھے گا، ہم نے 30 سالہ جو صحافت کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ نہیں جواب کیا دوں، ایک تو مجھے آصف کرمانی صاحب کو تو دیکھا ہوا ہے، نصر اللہ ملک صاحب کو میں نے نہیں دیکھا ہوا، تو وہ میرا چہرہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ مطلب یہ سارے اشارے طریقے تو دوسری طرف جا رہے ہیں۔ سیاستدان گھر میں بیٹھ گئے، ابھی کچھ دن پہلے ٹویٹ تھی، تنگ آ چکے ہیں ان سے، اور آپ اپنی ایک ٹیکنوکریٹ کی ٹیم لے کر آ جائیں، اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں تو کیا یہ سیاستدان ملک چلا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجیے گا۔ میں تو 2018 میں وہ کہتے ہیں کہ اس کوچے میں وارد ہوئی ہوں، اور میں نے پھر اس 2018 ان 5 سالوں میں جو کچھ دیکھا ہے اس میں سیاستدان تو میرے خیال میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو 2018 کی 3.5 سال میں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا اور جو کچھ ظاہر جو کچھ ہو رہا تھا، کسی کو آواز اٹھانے کی تو، اور ابھی بھی آپ کہہ رہے تو پھر سیاستدان سائڈ پر ہو جائے۔ ابھی یہ جو گورنمنٹ ملک چلائے گا کون؟ تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہ لینا، تو پھر تاکہ الزام کسی ایک کے اوپر آئے کہ سیاستدانوں کے اوپر الزام آنا ہے۔ ابھی جو یہ بنی ہے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنی ہے، سارے جی اپنے شعبہ جات میں وہ کیا کہتے ہیں پائے کے لوگ ہیں، شعبہ تو کسی نے بھی ترقی نہیں کی۔ خارجہ پالیسی میں نے کون سا ملک کو 4 چاند لگا دیے تھے، اور یہ جو نوازے گئے ہیں باقی ساری چیزیں، کون سے ایسے کام ہوئے جو ہوئے؟ انگلی اٹھانا کسی کے اوپر بہت آسان ہوتا ہے۔ بڑی تعریفیں 16 مہینے کی جو میں بات کر رہی تھی وہ 16 یہ تھا کہ یہ اپنی پالیسیز کو صحیح کرتے، اپنی پالیسی پہلے آ کے نیب ای وی ایم اور اوورسیز کام نہ کرتے، آ کے یہ نہ وہ کرتے کہ اپنے دورے کرنے میں لگے ہوئے اور ملک کا یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے، اور آخر میں آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور آپ نے صدر کے اختیارات کم کر کے الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دیا، اور اس کے بعد نگراں وزیر اعظم کے اختیار بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے نصر اللہ ملک صاحب، آپ کو بھی کسی وزارت کی آفر ہوئی تھی یا آپ نے منع کر دی؟ چونکہ یہاں پہ تو صحافی اپنی مرضی سے یہ خبریں بھی چلواتے رہے نا کہ آفرز ہوئی، لیکن ہم نے خود ہی منع کر دیا سر۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کئی نگران سیٹ اپ دیکھے ہوں گے نا سر، تو یہ ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے جیسی اس دفعہ یہ دوڑ لگی ہوئی تھی، یا اس دفعہ یہ لوگوں کو پتا تھا کہ اس دفعہ ذرا لمبی نوکری ملے گی، لمبا ٹائم ہے اس وقت؟ دیکھیں میں جو عرض کر رہا تھا، جیسے آصف صاحب میرے بھائی ہیں، شاید برا منا گئے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم شاید پوری قوم اس میں انوالو ہیں۔ میں آصف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی نگران سیٹ اپ آ رہا ہو، ہر کوئی اختیار چاہتا ہے، ہر کوئی ممبر قومی اسمبلی بننا چاہتا ہے، ہر کوئی سینیٹر بننا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اختیارات کا ناجائز استعمال اس ملک کے اندر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے ایک رعب اور دبدبہ چاہتے ہیں۔ یہ جب نگران سیٹ اپ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج کا نگران سیٹ اپ ہو یا ماضی کا، جو ابھی میڈیا کو عہدے دینے کی بات ہو رہی تھی، یہ کس نے نہیں دیے؟ یہ پیمرا کا چیئرمین دیا گیا، پی ٹی وی کا چیئرمین لگایا گیا، ابھی جو ایون ایوارڈز ہم دیتے ہیں سول ایوارڈز پارس، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جی سر، یعنی وہ بھی انہی لوگوں کو ملتے ہیں کہ جو بار بار جا کے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حکمرانوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ ان کی جا کے خوشامد کی جائے، ان کی خوشامد جو لوگ کارکن کرتے ہیں وہی اس پارٹی کے اندر اچھی جگہ پاتے ہیں۔ میرا مطلب ہرگز کسی ایک شخصیت کے حوالے سے نہیں تھا، اور یہ آصف صاحب سمجھتے ہیں اس کو، انہوں نے پوری سیاست کو قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور وہ اپنے ہی مرضی کے لوگ آگے لے کے آتی ہے، وہ اپنے خوشامدی یا اپنے ہاں میں ہاں منانے والے لوگ آگے لائے جاتے ہیں۔ موجودہ کیبنٹ کے لیے بھی لوگوں نے کوشش کی ہوں گی، اور یقینی بات ہے کی ہیں۔ دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا تھا، جو ہمارے بعض دوست برا بنا جاتے ہیں، اب یہ سائرہ بی بی یا سائرہ بانو صاحبہ ہیں، یہ ان کا جملہ میں اکثر دیکھتا ہوں، مجھے بھی آج انہوں نے فرما دیا کہ میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی ہوئی۔ بھائی ہم نے بھی 2018 سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا، پھر آپ کو کسی نے سلیکٹ کر دیا، آپ کو لا کے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ بٹھا دیا، شاید آپ پی آئی اے میں ایئر ہوسٹس ہوا کرتی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سارے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو پسند نہ پسند کی بنیاد پر آتے ہیں، اور یہ بیچارہ میڈیا جو آپ اور میرا میڈیا ہے، ان کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے
इनको 30 साल से मुझे भी जर्नलिज्म करते होंगे इस मुल्क के अंदर, यानी ये लोग इसी मीडिया पे बैठ के हीरो बनते हैं। अगर इनकी ये जुगतें या इनके ये जुमले टीवी पे ना चलाए जाएं तो कौन जानता है कि सारा बीबी या सारा बानो कौन है। और ये हम आवाम का अगर इतना दुख दर्द हमें होता है, इतना हमें जमहूरियत का दुख है जी, आप कुछ मैंने कहा उनकी हालात पर गुफ्तगू कीजिए, ये कोई जाती प्रोग्राम तो नहीं आ रहा। मैं मुल्की हालात, मैं आपको मुल्की हालात भी, मैं आपसे मुल्की हालात भी बता देता हूँ। इशूज नहीं आ जाए सर, मेरे ख्याल से इशूज पे ही रहे ना। नसरुल्लाह मलिक साहब मुझे ये बताइए, अब आप अपनी बात में ऐड कर लें, सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ। बंदे आप बिठाती हैं तो उनको ब्लड प्रेशर की गोली दे के बिठाया करें, और नाक में हाथ सहाफियों को, जो आसिफ करमानी साहब ने बिल्कुल सही बात की, आप किसी थिएटर में जाके काम किया करें, आप किसी थिएटर में जाया करें, इधर से उधर दूसरे अगर मारनी है किसी थिएटर में मारा करें, किसी नेशनल टीवी पे ना मारा करें। के बाद जो सही अंदाजा लगाया था, मेरी बात सुनिएगा, देखिए आप लोग थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त कर लिया करें। ये देखिए हर बात है आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आपकी जुमलेबाजी बात करने दें सर, सुन लें, हमें तो सुन लेना चाहिए। उंगली उठाएं जी सायरा साहब, कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल के ऊपर और उंगलियां उठाते हैं, खुद का पता नहीं। आज किसी को अवार्ड मिल चुका होता या इनको भी सोलंकी की जगह बिठा दिया होता तो सारा कुछ सही होता है। जिस मुल्की इशू पे बात करनी है उस पे बात करें। मेहरबानी से अपने बुजुर्गों से पूछेगा, हमने 30 साल जो साफत की है वो कैसे की है। अच्छा, ये हम जरा पर्सनल इश्यूज से निकल आए ना, हम जरा देखें, हमें फोकस्ड होना चाहिए, शायद हमारा फोकस ही इस तरफ नहीं है, इसीलिए मुल्क का ये हाल है। उनको छोड़ें, मुझे ये बताएं कि अगर तनकीद हो जाती है सायरा साहिबा तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है थोड़ा सा। देखिए इनकी शक्ल के ऊपर जो लिखा हुआ था, जिस किस्म की शक्ल थी, वो मुझे अंदाजा हो गया था इनकी जुबान का। तो थोड़ा तमीज से बात करें, जब बात करने की तमीज नहीं है। आप बड़े एहतराम से आपसे बात की है तो आप ना बुलाया करें। हम आपको जरूर बुलाएंगे, लेकिन आप देखिए पूरे शो के बाद नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी अपनी बात की, आपको भी मौका दिया है, आप भी अपनी बात करें। देखिए तनकीद होती है, तनकीद का जवाब दिया जाता है, हम इशूज से बात कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आके कि 2018 से पहले देखा नहीं था, वो नहीं था। मैंने आपको बोला देखें आपने क्यों ये बात की कि मैं नहीं जानती कौन है। देखें, जब हमने सारे गेस्ट बुलाए हैं तो सारे हमारे लिए इतने रिस्पेक्टेबल है ना, वो सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, उनका नाम है मीडिया में। हमें भी तो एकदम किसी को इस तरह से लेबल नहीं करना चाहिए ना, ये चीज ठीक नहीं है। लेना था तो आपने ये वो करना था कि सारे जिम्मेदार, क्या इनको नहीं पता कि जिम्मेदार कौन है? अगर आपको उनको किसी बात से आपको इख्तिलाफ है तो आप उनसे अच्छा आर्ग्यूमेंट देना। आप तो इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट देती हैं, इतनी अच्छी बात करती हैं, आज आप भी तनकीद आप उनका लहजा तो देखिए कि 2018 से इन बीबी जुगते भाई, आपको जिस काम के लिए बुलाया आप तज्जिया दें। आप क्यों लोगों के उस पर वो करें कि इसने किया या उसने किया? इनको भी 2018 से पता होगा 5 साल में कि कोई इतना एक एमएलए पावरफुल होता है कि वो बैठ के सारे उनसे लड़ ले। तब इन बात आप ठीक कह रही हैं। ये मैंने तो पहले ही कहा कि एक एमएलए की आवाज, सेनेटर की आवाज भी अच्छा है कि वो तनकीद। सर लास्ट कमेंट कर दे, मैं शो क्लोज करूं। सर प्लीज आप जरा इस पर्सनलाइज्ड इशू से निकल आएं। मुल्क की बदकिस्मती ये है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि DGI नदीम अंजम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जुमला चला दे कि रात को ये पांव पकड़ते हैं, सुबह ये जलसों में जाके बहादुर बनते हैं। चले सर, इस मुल्क में वैसे कोई भी पीछे नहीं है नसरुल्लाह मलिक साहब, हम यहाँ पे हम भी किसी को टैग नहीं कर सकते। आप हर कैटेगरी देख लें, यहाँ कोई भी पीछे नहीं है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।